اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط ويتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، انشاءاللہ آیت نمبر 187۔ تو ابھی میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، رننگ ٹرانسلیشن، اب ہم انشاءاللہ آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا و کا ترجمہ ہوتا ہے اور، اذا جب، سألکا نہیں سوری غلط آیت پہ ہوں میں، یہاں سے ہمارا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احلا اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ عربی زبان میں روٹ ورڈز، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ تقریباً عام طور پر 3 ورڈز سے 3 الفابیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس 3 الفابیٹ سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علم، عین لام میم سے عالم، متعلم، یعلمون، معلوم، یہ سارے الفاظ عین لام میم سے بنتے ہیں، تو ان کا ترجمے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو لغوی معنی ہوتا ہے روٹ ورڈ کا وہ سب میں ہوتا ہے، تو علم کا جو لغوی معنی ہے وہ سب میں ہے، جتنے بھی الفاظ بنیں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز دوسرے لوگوں کو آ رہی ہے؟ اوکے، اوکے، تو انشاءاللہ جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ ان کے لیے میسج چھوڑ رہی ہوں ریلوگ کا۔ اوکے، تو حلالہ، ہا لام لام، حلالہ اس کا روٹ ورڈ ہے احلہ کا، ٹھیک ہے، ہا لام لام۔ تو ہا لام لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا، پابندی ہٹا دینا، رکاوٹ دور کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کام کو ہمارے لیے جائز کرتے ہیں،
اس کا مطلب ہے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ کام کرنے میں اللہ کی طرف سے، تو اس کو حلال کہتے ہیں. تو احلا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ پیسو ہے. احلا حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، الصیام، صیام کا روٹ ورڈ ہے صاد واو میم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کسی کام سے باز آ جانا. تو چونکہ روزے کو صیام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزے میں ہم اللہ کی کچھ حلال کی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں. کھانا پینا اللہ کے حلال کردہ چیزیں ہیں، مگر ہم روزے کے حالت میں ان سے رک جاتے ہیں، تو اس لیے صیام کو صیام کہتے ہیں. تو صیام کی رات، روزوں کی رات سے مطلب کیا ہے کہ جو رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، رمضان میں دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو رمضان کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے کس چیز کو؟ رفس کو حلال کیا ہے. تو رفس کیا چیز ہے؟ رفس جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را فا فا، رفس. تو رفس کا جو ہوتا ہے نا معنی بہت ہی جیسے تفصیلی معنی ہے، یہ ایک ورڈ ہے لیکن اس میں وہ ساری باتیں کام سب آ جاتے ہیں جو کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے جنسی تعلق میں شامل ہوتی ہے. یعنی کہ باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا، چومنا چاٹنا، یا انسان جو ریلیشن ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، وہ ساری چیزیں رفس میں آ جاتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ہم بستری کر سکتے ہیں، شوہر اور بیوی اپنا جنسی تعلق کر سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں. تو الا طرف نسائکم، نساء جو ہے عورتوں کی جمع ہے، مراتن کی جمع ہے، تو نساء عورتوں کی بیویوں سے، تمہاری بیویوں سے تم رغبت کر سکتے ہو، تم ہم بستری کر سکتے ہو. الحمدللہ. چلو جمیلہ. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا اتنے ٹکڑے کا کیا ترجمہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا ہے. یہ حکم کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کے لیے ہم بستری کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا حلال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا تعلق، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی روزے اسی طریقے سے رکھے جس طرح سے یہودی رکھتے تھے. اور یہودی جو تھے وہ روزے کس طرح رکھتے تھے کہ رات ہوئی، جیسے روزے کا دن پورا ہوا اور سورج غروب ہوا، اب اگر وہ انسان کھا پی لیتا ہے اور عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو اب اس کا دوسرا روزہ آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے. اب مڈل آف دا نائٹ اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کچھ کھانا پینا بھی نہیں کر سکتا، نہ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق کر سکتا ہے. گویا بیوی سے تعلق کے لیے بھی یہ پابندی تھی کہ روزہ کھولنے کے بعد اگر سونے سے پہلے وہ کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ باقی کی رات میں اگر اس کی آنکھ لگ گئی، اب وہ اٹھ گیا، ابھی فجر نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو کھانا پینا بھی حلال نہیں تھا اور اس کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی حلال نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم میں، اس آیت میں اس آسانی کر دی مسلمانوں کے لیے کہ تم رات میں، پوری رات میں فجر ہونے سے پہلے روزوں کی رمضان کی راتوں میں سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر جو صبح صادق ہوتی ہے، جب تک تم، یعنی کہ فجر کی نماز کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، جب تک کھانا پینا بھی کھا سکتے ہو اور بیوی کے ساتھ، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز ہے. تو یہ پہلے حکم کہیں بھی نہیں تھا حدیث میں یا قرآن میں. یہ حدیث پہلے کا حکم کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ افطار کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو پھر کچھ جائز نہیں ہے. لیکن
یہ چونکہ اسی طرح روزے رکھے جاتے تھے، یہودی اسی طرح روزے رکھتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو آسانی کر دی اور صحیح حکم بتا دیا کہ رات کے وقت جائز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہن لباس لکم، ہن یہ ضمیر ہے، ضمیر عورتوں کی، وہ عورتیں، یعنی کہ عورتیں جو ہیں یہ جمع ہے ہننا، ٹھیک ہے، ہیا کی جمع ہننا ہوتی ہے، ہیا وہ عورت، ہننا عورتیں، لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَنْتُمْ اور تم لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ یہ خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو یہاں پر بتایا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ لباس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب لباس سے تعلق، لباس سے مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں لباس، لبسا، لام با سین سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ لام با سین ہے، اور اس میں لغوی طور پر دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو دو چیزوں کا بہت زیادہ مل جانا، اتنا مل جانا کہ ان کا الگ نہ ہونا، جیسے کہ خلط ملط کوئی چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کو لبسا کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ڈھانک دینا، یہ دونوں معنی ہے۔ تو لباس انسان کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں لباس جو ہے انسان کو سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے عیب، جسم کے عیب چھپاتا ہے، اس کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ اچھا لباس اچھی طرح سے انسان پہنتا ہے تو انسان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہاں پر اگر لباس سے عورت اور مرد کے ریلیشن کو ظاہر کیا گیا ہے تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی یہ سارے فائدے دیتے ہیں۔ دیکھیں شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ شادی کے رشتے میں جڑنے کے بعد ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یعنی کہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کو اب غیر قانونی طور پر حرام طریقوں سے انسان نہیں سوچتا پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ایک طرح سے گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی، اور ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بری عادتوں سے آگاہ کرتے ہیں، بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شوہر اور بیوی جو ہے معاشرے میں ایک عزت اور خوبصورتی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھیے ایک اچھا کپل ہوتا ہے تو لوگوں کو نزدیک باعزت ہوتا ہے وہ کپل، وہ اس کو دیکھ کے لوگ خوبصورت، وہ جوڑا ایک خوبصورت جوڑا ہوتا ہے جو بڑے اچھے سلیقے سے زندگی گزارے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والوں کے لیے معاشرے میں ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کی عزت ہوتی ہے، وہ ان کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، دونوں خوبصورت لگتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان، ایک اکیلی عورت یا اکیلا مرد جو ہے وہ معاشرے میں وہ مقام اور وہ خوبصورتی نہیں حاصل کرتا جیسے کہ ایک اچھا جوڑا، شوہر اور بیوی کا جوڑا جو ہے وہ معاشرے میں عزت دار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی سے اس کو یہ فائدہ بھی ہے کہ حاصل ہوتا ہے دونوں کو۔ پھر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ دیکھیں کوئی دوسرا انسان ہم کو بعض چیزیں نہیں بتا سکتا، ہمارے عیب، ہم نے اچھا لباس نہیں پہنا، ہم پر کوئی چیز بری لگ رہی ہے، ہماری کوئی بات گفتگو اخلاق میں برائی ہے جس سے لوگ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو ہمیں اگر شوہر اور بیوی کا ریلیشن اچھا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ عادت سے تم برے لگتے ہو، تمہارے اندر لوگ تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، تو یعنی کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو بہتر بناتے۔ جس طرح لباس انسان کو خوبصورت اور بہتر بناتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو خوبصورت اور بہتر بناتے ہیں۔ تو اور ایک جذباتی سکون اور گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، جیسے کہ لباس انسان کی جسم کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح انسان کے جذباتی جو عیب ہوتے ہیں، جو خواہشات کا، اگر انسان اپنی جذبات کے خواہشات کا، یہ جو جنسی خواہشات اگر انسان ہر جگہ اظہار کرتا پھرے تو وہ
اس کا یہ عیبدار بن جاتا ہے وہ انسان. لیکن وہی انسان اگر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کے سے تسکین حاصل کرتا ہے اور اس کا یہ عیب چھپ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے یہاں پر شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو واضح فرمایا. اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں اسی طرح سکھاتا ہے. اپنے گھر میں ہمیں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ جیسے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرے, ایک دوسرے کو خوبصورت بھی بنائے اور ایک دوسرے کے عیب بھی چھپا لے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق کر سکتے ہو, اور عورت اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ لباس کا انسان کے جسم سے ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالمہ جان لیا اللہ نے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانون اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ تختانون خیانت کے ورڈ سے ہے. ہم اردو میں جو خیانت کہتے ہیں تو یہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. خا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا مطلب لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کو انسان امانت دار سمجھ کر کوئی کام دے وہ اس امانت کو پورا نہ کر سکے, اس میں کمی کر دے, تو اس کو خیانت کہتے ہیں. کسی کی امانت میں کمی کر دینا, اس کسی کی امانت کی حفاظت نہ کرنا, وہ خیانت کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم جو تھے اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے نفسوں پر میں خیانت کر رہے تھے. تختانون انفسکم, تم اپنے دل میں خیانت کر رہے تھے. اب یہ خیانت کیا تھی؟ اصل میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلا جس طرح سے روزے رکھے جاتے تھے تو وہ یہ ہوتے تھے کہ انسان کی اگر آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد تو اس کے بعد اس کے لیے سب حرام ہو جاتا تھا. اگر رات میں مڈل آف دا نائٹ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو لیکن وہ نہ کھانا کھا سکتا تھا نہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ بعض اوقات شوہر اور بیوی یہ ریلیشن کر جاتے تھے ان دنوں میں, کیونکہ یہ بڑا مشکل حکم ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر انسان جو بالکل ینگ کپل ہوتا ہے اگر اس کے لیے اتنی سخت پابندی ہو تو انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو بعض صحابہ کرام جیسے اگر یہ اس کا شان نزول بھی ہے اس آیت کا, یعنی شان نزول سے مطلب ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو جب صحابہ کرام نے یہاں پر اس میں شان نزول اس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام بعض اوقات اس پابندی کا خیال نہیں کر سکتے تھے, اور اگر رات میں آنکھ کھلی رمضان کے روزوں کے درمیان والی رات میں تو وہ شوہر اور بیوی کا تعلق کر لیتے تھے. اب وہ چونکہ ان کو منع نہیں کیا گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا تھا, لیکن پہلے سے روزہ اسی طرح رکھا جاتا تھا تو اب ان کو دل میں ایک گلٹی احساس ہوتا تھا, ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے گناہ کا کام کیا ہے. لیکن یہ ایسی بات تھی کہ ان کو اندر ہی اندر دل میں پریشانی ہوتی تھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے, اللہ نے جان لیا کہ تم دل میں برا محسوس کرتے تھے, تم یہ خیانت کر جاتے تھے, تم اپنی بیوی کے ساتھ پاس چلے جاتے تھے اور پھر تم اپنے دل میں تمہیں احساس گلٹ ہوتا تھا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا, یعنی اللہ ناراض نہیں ہے تم سے, اللہ نے تمہارے یہ دل کو تم اپنے صاف کر لو, تمہارا یہ بات پہ اللہ نے تمہیں معاف فرمایا, اللہ مہربان ہے تم پر اور اللہ نے تمہیں اس پر تمہارے گناہ کو نہیں پکڑا ہے. وعفا عنکم, عفا افو اور درگزر ہم اردو میں کہتے ہیں نا, افو اور درگزر. تو افا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی غلطی دیکھے پھر اس کو تھوڑا سا اس کو احساس دلائے اور غلطی کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے تھے
مگر اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے عفو اور درگزر کر دی تمہارے اس کام سے۔ تو دیکھیں یہاں ایک بات سوچنے والی ہے کہ صحابہ کرام گناہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو یہی تھا کہ رات کو اجازت ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کو یہ حکم پوری طرح معلوم نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب تک کسی بات کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو اہم بات ہوتی تھی تو آپ اپنی طرف سے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو پھر اب صحابہ کرام کو ایک جو احساس گلٹ ہوتا تھا، اللہ نے ان سے کہا نہیں، تمہیں گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے خوش ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سائڈ پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر جو گلٹ ہوتا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اصل میں انسان سے جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی غلط کام ہو گیا، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نے کر لیا، تو بجائے اس کے کہ گلٹ کے اندر دب جائے اور مایوس ہو جائے انسان، فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے پورے اخلاص کے ساتھ اور اس کام سے ہٹ جائے، بس وہ کام چھوڑ دے۔ مگر گلٹ جو ہے وہ ایک منفی چیز ہے جو انسان کو اندر کھاتی رہتی ہے۔ اگر انسان توبہ بھی نہیں کرتا، بس اپنے آپ کو برا سمجھتا رہتا ہے کہ میں برا انسان ہوں، مجھ سے بار بار یہ چیز ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے ہم کو مایوس کرنے کا اور ہم کو اداس رکھنے کا، اور اداسی اور غم ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ تو بیسٹ طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ فوراً اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ سے معافی مانگ لو، اور اندر اپنے آپ کو مایوس نہ کرو کہ اب میں تو اتنا برا ہوں، میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسے نا امیدی سے نہ سوچو، یا یہ نہ سوچو کہ اب تو اللہ مجھ سے ناراض ہو ہی گیا ہے تو اب کیا فائدہ، کیونکہ اس طرح کی باتیں سوچنے سے انسان اچھے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنا پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب اچھے کام کریں گے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان ہلکا پھلکا ہو کے پھر سے آگے کی زندگی کی طرف چلتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں فل آنا پس اب باشروہن، تم مباشرت کرو ان سے۔ بشرہ جو ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی جلد، ٹھیک ہے، تو انسان کی جلد سے باشروہن، تو یہ ایک مطلب نکالا گیا ہے کہ جو بھی شوہر اور بیوی کا فزیکل کنیکشن ہوتا ہے، جو جنسی تعلق ہوتا ہے، اس کو باشروہن سے کہہ کر بتایا گیا۔ تو یہ خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ دیکھیں باشروہن ایک لفظ جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ انسان بولتے ہوئے جس کو حیا محسوس ہو کہ لوگوں کے سامنے ہم کیسے بولیں گے یہ لفظ، اس کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ تم سیکشول ریلیشن کرو شوہر اور بیوی، تو وہ بات ذرا سا انسان جھجکتا ہے بولتے ہوئے کہ بھئی ایک ٹیچر ہے، اب آدمی ہے اور عورتوں کو سکھا رہا ہے، عورت ہے مردوں کو سکھا رہی ہے دین، تو ایسا لفظ بولتے ہوئے تھوڑا سا انسان کو حیا آتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے ایسے طریقے سے کہ جو یہ نازک معاملات ہیں، جو کہ انسان کے بیڈ روم کے اندر کے معاملات ہیں، جس کو انسان کھل کر دوسروں سے نہیں کہہ سکتا، مگر چونکہ اس میں بھی ایک ہمارا دین تو ہے وہ ایسا دین ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں ایون شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں بھی اللہ نے قوانین بنائے کہ کون سی حدود ہے تمہاری، کس طریقے سے تم کو یہ رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسے لفظوں میں ایسے احکامات سمجھائے ہیں جو کہ بہت آسانی کے ساتھ انسان شرمندہ ہونے کے بغیر دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، ان سے تعلق کر سکتے ہو، وابتغوا، اور اب وابتغوا با غین یا بغی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایکچولی، بغاوت بھی اسی سے ہے اور تلاش چاہنا بھی اسی سے ہے۔ تو
عربی زبان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک روٹ ورڈ سے مختلف قسم کے معنی نکلتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو بغاوت کرنے میں اور چاہنے میں بھی ایک تعلق ہے۔ جب انسان کسی چیز کی بہت خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جہاں تک وہ اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اس کو چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ حرام کے طریقے سے اس کے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے اللہ کے قوانین سے۔ اس وجہ سے یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں معنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مباشرت کرو اب تم اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے۔ اب اللہ نے تمہارے لیے لکھا سے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو قانون تمہارے لیے بنایا، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو حلال بنایا اللہ نے اپنے قانون سے، یہ تمہارا جنسی تعلق کو حلال بنایا ہے، تو تم اس سے اپنے جذبات کی تسکین حاصل کرو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے نصیب لکھا ہے، تمہارے نصیب میں جو اولاد لکھی ہے، تو تم اولاد کی خواہش بھی رکھو، یعنی نیچرلی انسان تعلق کرے گا تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اولاد کا بھی وجود آئے اس تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس تعلق میں اب برا نہیں محسوس کرو، جذباتی تسکین حاصل کرو، لذت حاصل کرو یا اولاد کی خواہش کرو، تو تمہارے لیے سب جائز ہے۔ تو یہ اتنے ٹکڑے کا یہ اتنے حکم کی وضاحت ہے کہ پہلے روزے میں یہ کلیئر نہیں تھا، روزہ شروع میں اس طرح رکھا جاتا تھا کہ ایک انسان افطار صبح سے روزہ، سحری کے وقت سے روزہ باندھتا، پھر مغرب جب سورج غروب ہوتا تو کچھ کھاتا پیتا، یا اگر بیوی کے پاس جانا ہے تو جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ سو گیا شام کے وقت، عشاء پڑھ کے سو گیا، تو پھر اب باقی مڈل آف دا نائٹ اگر اٹھ جاتا بھی ہے تو اب وہ روزے سے ہی ہوتا تھا، اور وہ اب نہ کھا پی سکتا تھا نہ بیوی کے پاس جا سکتا تھا، حالانکہ ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، لیکن یہ ساری پابندیاں ارلی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اب اللہ نے صحیح حکم بتا دیا، وضاحت کر دی کہ نہیں، تم پوری رات جب تک سورج غروب ہونے سے تمہاری پابندی کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی پابندی ہٹ جاتی ہے، جب تک کہ اگلا فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ تو جب اذان ہوئی فجر کی اور اب فجر کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب ہم روزہ باندھ لیتے ہیں، پھر سے پابندیاں شروع ہو جاتی ہے، پھر روزے کی حالت میں نہ انسان کھا پی سکتا ہے نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حکم اتنا حصہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے اس آیت کا۔ اچھا، اب وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، جو شربت ہم کہتے ہیں، تو شربت کو شربت کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے ٹیکسٹ نہیں آ رہا، میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کھاؤ اور پیو، کیا میری آواز صحیح آ رہی ہے روم میں؟ کوئی ٹیکسٹ نہیں چل رہا، اوکے الحمدللہ۔ اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ بیان سے، بیان کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھول کے بتانا، تو واضح ہو، اس سے معنی ہوتا ہے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید، خیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگا، باریک چیز جو لمبی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خیط الابید، ابید کا مطلب ہوتا ہے روشن، سفید، ٹھیک ہے، تو یعنی سفیدی کی لائن واضح ہو جائے تمہارے لیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب صبح صادق ہوتی ہے تو روشنی کی پتلی سی لائن پھوٹتی ہے وہ اندھیرے سے، اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو وہ وقت صبح صادق کا ہو جاتا ہے جب وہ لائن پھیلنے لگتی ہے۔ اور جب ہم کو تو اب تو ضرورت نہیں ہے، پہلے زمانے میں
جیسے آسمان دیکھ کر اور ان چیزوں سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ابھی آسمان پر لائٹ شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو خیط الابید کیا ہے اصل میں؟ وہ سفیدی کا دھاگا ہے جو پھیلتا ہے نکل کے، تو وہ خیط الابید ہے. اچھا، خیط کا لفظی معنی، خا یا تا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا باریک اور طویل ہونا. تو روشنی، اس سے روشنی کا معنی لیا گیا کیونکہ صبح کی روشنی باریکی سے پھر طویل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیط الابید من الخیط الاسود، خیط پھر دھاگا، اسود سود کہتے سیاہ رنگ کو عربی میں. تو اندھیرا، جب اندھیرا پھیل جائے تو صبح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو صبح کی روشنی نکل آئے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر سٹاپ کرنا ہے یہاں تک کہ پھر اندھیرا، یعنی کہ پھر سورج غروب جب ہو جائے تو پھر خیط الابید من الخیط الاسود، رات کے اندھیرے سے صبح کی جو فجر پھوٹتی ہے اس وقت سے روزہ پھر شروع کرنا ہے فجر میں، من الفجر، فجر سے. تو ثم پھر اتموا پورا کر لو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک، اور الی اللیل سے مطلب ہے مغرب کا ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹائم لیمٹ بتا دی کہ کہاں سے کہاں تک روزہ ہوتا ہے. تو یہاں علماء نے چونکہ یہاں پر الی اللیل تک فرمایا ہے تو علماء نے اس سے یہ، اور حدیث سے بھی یہ حکم ثابت ہے کہ روزہ جب رمضان کا روزہ ہوتا ہے وہ مغرب ہوتے ہی فوراً کھولنا چاہیے، اس کو پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی سورج غروب ہوا تو فوراً روزہ کھولنا چاہیے. یہ حدیث، اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ رمضان کے روزے میں افضل یہ ہے کہ انسان فوراً سے روزہ کھول لے. اچھا، اور اس سے دوسرا بھی ایک حکم نکلتا ہے. وہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اور بیوی کا تعلق جائز ہے، کہاں تک؟ جہاں تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اس حالت کو جنابت کی حالت کہتی ہے. جب شوہر اور بیوی کا تعلق، جنسی تعلق کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مذہب میں ہم کو غسل جنابت کرنا ہوتا ہے، یعنی پاکی کا غسل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حالت جو کہ اس سیکسول عمل کے بعد جو شوہر اور بیوی کی ہوتی ہے غسل سے پہلے، اس کو جنابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ علماء نے یہ حکم نکالا یہاں پر کہ چونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شوہر اور بیوی تعلق کرنے کے، تو دیکھیں فجر جب ہو گئی تو پھر تو روزہ پورا ہو جاتا ہے نا، پھر روزہ باندھ لیتا ہے انسان، پھر ساری رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ انسان اگر جنبی حالت میں، اور سحری کا وقت تو اس سے فجر سے تھوڑے پہلے ہوتا ہے نا، ہم سحری کھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں، پھر روزہ باندھتے ہیں. تو سحری، اب یہاں پر اگر شوہر اور بیوی کی یہ حالت جنابت اس وقت تک رہی فجر تک، چونکہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک تم کو اجازت ہے، تو گویا کہ ابھی غسل کا وقت بھی نہیں تھا، اب سحری کھانی پڑی اور روزے کی نیت کرنی پڑی. ٹھیک ہے، فجر ہونے سے تک. تو گویا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت میں اگر انسان جنبی حالت میں بھی ہے تو بھی سحری بھی کھا سکتا ہے اور روزے کی نیت بھی جنبی حالت میں کر سکتا ہے بغیر غسل کیے. ٹھیک ہے، پھر غسل کر کے پھر نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے. تو گویا ہمیں کیا پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں ایک تو یہ کہ کھایا بھی جا سکتا ہے، اور جنابت کی حالت میں روزے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر انسان فجر سے پہلے نماز پڑھ لے. تو یہ سائٹ کا مسئلہ اس سے علماء نے نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ کہ یہ ایک سائڈ کا ایکسٹرا چیز ہے کہ جنابت کی حالت میں کیا کھانا اچھا ہے؟ کھانا کھا سکتا ہے انسان؟ تو کھا تو سکتا ہے، لیکن جو افضل طریقہ کیا بتایا گیا ہے حدیث اور قرآن سے، حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
کہ ایسی حالت میں وضو کر لے انسان، ٹھیک ہے. اگر غسل کا ٹائم نہیں ہے، اسے کھانا کھانا ہے تو وضو کر لے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے. اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ چاہے پھر عام رمضان کی رات نہیں، اگر عام حالات ہے، رات کو اگر شوہر اور بیوی تعلق کرتے ہیں تو اگر رات ہی کے وقت ان کو نہانے کا دل نہیں کر رہا تو بالکل ایسے ہی سو جانے سے بہتر کیا ہے کہ وضو کر کے سوئے، ٹھیک ہے. اور کچھ کھانے کو بھی دل کر رہا ہے تو وضو کر کے کھائے. ہاں البتہ ایسی جنابت کی حالت میں بغیر وضو کیے بھی کھایا بھی جا سکتا ہے اور سویا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک افضل عمل یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کا ابھی دل نہیں ہے تو انسان سونے سے پہلے وضو کر لے یا کھانے سے پہلے وضو کر لے اور پھر کھائے اور بعد میں غسل جنابت کر لے، ٹھیک ہے. تو یہ حکم انشاءاللہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ چونکہ ایک مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلیئر ہے نا، کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہ بات جو میں نے ابھی سمجھا اس میں. ثم پھر اتمو پورا کر لو، الصیام صیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حالت میں کہ عاکفون، عکفہ اعتکاف کرنا، تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجد میں. اب یہاں پر ایک مزید ایکسپلینیشن آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم روزہ، یہ روزے کا مسئلہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ روزہ رات تک پورا کر لو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کو رمضان کی رات میں اجازت دیے شوہر اور بیوی کا تعلق کرنے کا، تو یہ تعلق اس وقت جائز نہیں ہے جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا. آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ کی تمام بیویاں بھی کرتی تھی، مطلب ہر وقت نہیں، ضروری نہیں تھا، لیکن جس کا دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا مسجد میں اعتکاف، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اعتکاف کی حالت میں جب تم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہو، پھر تم یہ کہو کہ اب تو رمضان کی رات میں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں بیوی کے ساتھ تعلق بھی کر لوں جا کے، تو یہ اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد نہیں جائز ہے. تم اعتکاف اپنا پورا کر لو. تو یہاں تو ایک اعتکاف کا یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جب اعتکاف کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ بیوی سے تعلق نہیں کر سکتا رمضان کی رات میں، چاہے روزہ، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا نا. اور دوسرا یہاں پر ایکسٹرا ایک حکم یہ ہے کہ اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. روزہ فرض ہے، یہ نہیں کہ انسان روزے نہ رکھے اور جا کے مسجد میں اعتکاف کرے. دوسرا ایک اور مسئلہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو مسجد، اس سے علماء نے کہا کہ صحیح اصل جو سنت کے لحاظ سے اعتکاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، تو وہ والا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ گھر میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں رمضان کے 10 دنوں میں یا کچھ راتوں میں گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں. تو وہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کر تو سکتا ہے کہ میں اب عبادت ایک کونے میں بیٹھ کے کرتی رہوں گی، کچھ اور نہیں کروں گی، مگر وہ اعتکاف جو سنت کا اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے عورتوں کو بھی مسجد میں ہی جانا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں اگر ایسا اہتمام ہے عورتوں کا جو کہ مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو عورتیں جا کے کر سکتی ہیں. لیکن ایسا انتظام نہیں ہے کسی مسجد میں، اور پھر عورت کہے نہیں مجھے تو اعتکاف کرنا ہے اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، تو یہ اجازت نہیں ہے. کیونکہ ہمارا دین کے قانون کیا ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ایسا کام بیچ میں اگر کرنا پڑتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے یا برا کام ہے، تو پھر اس اچھے کام سے بہتر ہے کہ انسان اس اچھے کام کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے. کیونکہ
اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتیں اس طرح خلط ملط ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں ایک ہی جگہ پر اور عبادت کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح سے. ایون عبادت کے لیے بھی بالکل ایک طرح سے مل جل کے بیٹھ کر کہہ رہے ساری رات کسی غیر مرد اور غیر عورتیں بیٹھ کے عبادت کر رہی ہیں، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے لیے ہمیں کیا پتہ چلا یہاں پر حکم؟ ایک بات یہ کہ مسنون اعتکاف مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی صرف مسجد میں ہوتا ہے، مگر عورتیں مسجد میں اس وقت جا سکتی ہے جبکہ اس مسجد میں عورتوں کا صحیح انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے، عورتوں کا الگ تھلگ مردوں سے انتظام نہیں کیا گیا رات گزارنے کا، تو پھر عورتیں اعتکاف کے لیے نہ جائیں. اور دوسرا پتہ چلا یہاں پر کہ اس دوران اعتکاف کے دوران جو ہے وہ مباشرت شوہر اور بیوی کے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چاہے اس طرح کی بات کرنا، کوئی جنسی بات کرنا یا کوئی بھی چیز جو اس جنسی ریلیشن سے تعلق ہوتی ہے وہ ان راتوں میں نہیں کیا جا سکتا اگر انسان اعتکاف کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ کی حد کیا ہوتی ہے؟ وہ قوانین الہی جو ہمیں روکتے ہیں کسی کام سے، وہ اللہ کی حد ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی کوئی حد بتائی ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، اللہ کی تمام حرام کیے ہوئے چیزیں کیا ہے؟ ہمارے لیے حدیں ہیں، ہم اس حد کو پار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا فرمایا ہے؟ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا. یعنی کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ گناہوں کو کرنا تو الگ بات ہے، مگر جو چیزیں کسی گناہ کی طرف ہم کو لے جائیں گی ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. مثال کے طور پر اوکے آئی ول ڈو اٹ، جزاک اللہ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا مرد اور عورت کی چھپی دوستی ہے یا اشارہ کنایا، ایک دوسرے کی طرف مسکرانا، بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زنا کی طرف لے جاتی ہے. تو زنا کے قریب جانے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا. تو اسی طرح کوئی بھی گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں سے اللہ نے کیا حکم دیا؟ فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جانا. کیوں؟ کہ جب انسان کسی گناہ کے کرنے والے کام کے بہت قریب چلا جاتا ہے، جیسے کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پہ عورت اور مرد کی دوستی کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، الگ سے بیٹھنا، الگ سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، وہاں پر زیادہ چانسز ہے کہ انسان گناہ میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ماحول کو، ایسی چیزوں کو ہمیں اسلام منع کرتا ہے. اور یہ ایک قانون ہے کہ گناہوں کی طرف لے جانے والے کام سے بھی بچو جو کہ تمہیں گناہ کرنا آسان کر دے، کیونکہ پھر انسان جذبات میں آ کر اس سے پھر وہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس سے بچنا پھر اس کو مشکل ہو جاتا ہے. کذالک، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ تقوی کریں، تاکہ وہ بچ جائیں. دیکھیں اب ہم نے اس تقوی کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کا حکم دیا تو فرمایا کہ روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تمہارے اندر تقوی آئے. روزہ جو ہے وہ انسان کی تربیت کا وقت ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے حلال کی ہوئی چیزیں بھی، کھانا پینا حلال چیزیں، مگر ان سے بھی بچتا ہے روزے کے دوران، کیونکہ اللہ نے اس پہ پابندی لگائی ہے. تو انسان اگر ایک مہینہ رمضان میں اس طرح سے روزے رکھتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ٹریننگ اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر رمضان کے بعد بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے گناہوں سے بچنا. تو اس پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بتائی جو کہ ہمیں ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، کیا میرے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں، میرے اندر تقوی ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ہمیں کچھ اصلاح فرمائی، کیونکہ مالی معاملات میں انسان
اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات بہت آسان ہوتا ہے اپنا فائدہ دیکھنا، انلیس انسان صرف اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے، ورنہ بعض اوقات مالی طور پر غلط طریقے سے مال کمانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ٹریننگ دے رہے، اس کا ٹیسٹ بتا رہے کہ تم کیسے پتہ چلے گا تمہارے اندر تقویٰ آیا، تم نے روزے رکھے، تم اب تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے، تو اب آگے اگلا حکم آ گیا، ولا اور نہ، تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال۔ اب اموالکم سے مطلب ہوتا ہے تمہارے مال، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تمہارے مال سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دوسرے مسلمانوں کے مال۔ تو دوسرے مسلمانوں کے مال اللہ نے کیوں اموالکم کہا، تمہارے مال، اپنے مال کہا؟ کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے جان، مال، عزت اور اس کا دین، اس کی عقل کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کا مال مت کھاؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ اپنے مالوں کو مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں، باطل کا لفظ قرآن میں 4 معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو باطل سے ہر وہ چیز جو کہ صحیح طریقے سے نہیں استعمال کی گئی، حلال طریقے سے نہیں ہوئی، تو وہ باطل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہماری عقل اور فطرت ہمیں بتاتی ہے یا شریعت بتاتی ہے کہ یہ چیز باطل ہے، یعنی حق کے خلاف۔ حق جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور باطل کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایسی چیز جس کو ہماری عقل ہمیں بتائے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ہماری فطرت میں ہمیں آواز آئے، ہمارا ضمیر ہمیں بلائے کہ نہیں نہیں یہ چیز غلط ہے، تم مت کرو یہ، یا شریعت ہمیں بتائے کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل چیزیں ہیں۔ تو اور دوسرا باطل یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خراب کر دینا، برباد کر دینا، تخریبی کام ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں خرابی لاتے ہیں، جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی باطل کہلاتا ہے قرآن کے اس سے۔ اور تو باطل کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی چیز عدل، انصاف، شریعت، معروف، جو ہمارا معروف طریقہ ہے وہ اور سچائی کے خلاف ہو، وہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا باطل طریقہ، کسی کا جھوٹ بول کے کسی کا مال لے لیا، یعنی خرید و فروخت میں کسی کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمت لے لی جھوٹ بول کر، یا کوئی چیز بیچنے میں جھوٹ بول کے زیادہ قیمت میں بیچ دی یا خرید لی، یا خیانت، کسی کے مال میں خیانت کرنا، غصب کر دینا، کسی کی چیز کو غصب کر لینا، رشوت دے کر کوئی اپنے حق میں کسی کا مال لے لینا، سود کھانا، سٹا کرنا، جوا، چوری، جو ساری چیزیں شریعت نے ناجائز کی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس کے معاملات میں کوئی بھی باطل طریقے سے تم دوسروں کا حق مت مارو، دوسروں کا مال مت اپنا لو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرو؟ اور تدلو بہا، تم نہ پہنچاؤ۔ تدلو جو ہے دال لام وا، یہ ڈول کو کہتے ہیں۔ ڈول آپ کو پتہ ہے نا کیا چیز ہوتی ہے؟ کنویں سے جس سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب مت اختیار کرو، یعنی رشوت، اصل میں رشوت مقصد ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ رشوت دیتے ہو، اور الا طرف الحکام، حاکموں کو، کسی عہدیدار کو، کسی کو تم رشوت دیتے ہو، لتاکلوا، تاکہ تم کھا لو، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، کسی دوسرے لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ تم اپنے لیے کرا لو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم کو پتہ ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا اللہ نے؟ ایک مثال دی۔ پہلے تو فرمایا کہ تم کوئی بھی باطل طریقہ مت اختیار کرو جس سے تم دوسروں کے مالوں کو اپنا بنا لو، دوسروں کی چیز کو غصب کر لو۔ پھر
پھر آگے اس کی ایک مثال بھی دی کہ تم اگر مثال کے طور پر انسان کسی عہدے دار کو رشوت دیتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، کسی حاکم کو، قاضی کو، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط ہوں، کسی اور کی چیز ہے مگر وہ اپنے طرف کرا لیتا ہے، تو یہ ایک مثال بتائی اللہ نے۔ ویسے تو دیکھیں لوگوں کا جو مال حرام طریقے سے کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، سود کھانا، جوا کھیل کے مال کمانا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، ایسے کام کی اجرت لینا جسے ہم نے ٹھیک سے کیا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جاب پر جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اپنا ٹائم وہ اپنے ذاتی کام میں کر لیتا ہے اور اپنے پیسے پورے لیتا ہے اپنے وقت کا، یا پھر کسی کو ہائر کرتا ہے اور اس سے کام لے کر جب پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو اسے پورے پیسے نہیں دیتا، تو یا پھر کسی نے ہم کو زکوٰۃ کا مال کسی کو دیا، صدقے کا مال دیا، کسی نے اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر کے دیا یا وصیت کوئی کر کے گیا، اب جس کو دیا اس نے مال کو اپنے حق میں استعمال کر لیا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عقل حرام ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ بہت آسانی سے انسان اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر جس طرح روزے میں ہم اللہ کے ڈر سے دیکھیں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو ہم نہیں کھاتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا، تو ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں چاہے کھانا ہمارے سامنے ہو۔ تو اسی طرح جو مال آسانی سے آ رہا ہے ہمارے پاس لیکن وہ اگر ہمارا نہیں ہے، جائز طریقے سے ہمارے پاس نہیں آ رہا، تو پھر انسان کو صرف اللہ کا ڈر اور تقوی ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے احکامات کے ساتھ اس آیت کو جوڑا گیا کہ اگر تم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، تمہاری ٹریننگ کی، تمہارے اندر تقوی آیا، تو تم اب اپنے معاملات کو بھی رمضان کے بعد بھی اپنے معاملات کو درست رکھو۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں عن الاہلہ، ان سے اہلہ چاند کے بارے میں، یعنی کہ چاند کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس کا شان نزول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، تو کبھی بالکل دھاگے کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی آیت کہ ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کی مانند باریک طلوع ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، تو یہ حدیث ہے اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ قرض کی ادائیگی۔ دیکھیں پہلے، اب تو ہمارے پاس کیلنڈر ہوتے ہیں، ہم چاند سورج کو نہیں دیکھتے، لیکن پہلے زمانے میں کوئی کسی سے قرض لیتا تھا تو بھی وہ چاند کے دن سے گنتا تھا، چاند کے نکلنے سے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنے دن گنتا تھا۔ روزے کے لیے بھی چاند سے ہی، ابھی بھی خیر صحیح طریقہ یہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو اور چاند دیکھو تو روزہ ختم کر کے افطار، عید کا چاند نکلے تو پھر رمضان ختم ہوتا ہے، افطار کا وقت بھی۔ اور پھر حج میں بھی اسی طرح اندازہ لگایا جاتا تھا، عورت کی ماہواری میں بھی اسی طرح دن گنے جاتے تھے، عورت کی عدت کے لیے بھی، اور بہت سی شرطوں کے لیے مدت ہوتی تھی، یہ سارے جو تھے وہ مواقیت جو ہے وہ چاند سے کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل، کہہ دیجئے ہے یا وہ مواقیت، یہ اوقات مقرر کرنا ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے دن کی گنتی بتاتا ہے، ولیس البر۔ اچھا یہ تو یہاں پر اس کا حکم تو پورا ہو، اس بات کا حکم پورا ہو گیا کہ
چاند کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثنا، لائٹ نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس، شاید دیر ہوئی آپ کو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے بر۔ البر، بر کیا ہوتی ہے؟ بر جو ہے وہ اس کا لفظی معنی تو ہے وسعت اور کشادگی، ٹھیک ہے، لیکن نیکی کے کام جس سے انسان کے دل میں کشادگی ہو، وسعت پیدا کرے۔ گناہ سے دل میں تنگی آتی ہے اور نیکی سے انسان کے دل میں وسعت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، تو کتنا دل اندر سے مطمئن سا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی سی نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ہمارے دل میں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام جو نیکی جس سے دل میں وسعت اور اچھی خوشی آتی ہے، وسعت آتی ہے انسان کے اندر، وہ بر ہوتا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نیکی یہ نہیں ہے بِأَن کہ تم آؤ البیوتا اپنے گھروں میں، من ظہورہا اس کے پیچھے سے، ظہر کہتے ہیں ظہر کہتے ہیں بیک کو، انسان کے اپنی کمر کو بھی ظہر کہتے ہیں، اور گھر کا پچھلا حصے سے، پچھلے دروازے سے تم اگر گھر میں گھستے ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن لیکن البر نیکی کیا ہے؟ من جو اتقا جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ انصار جو تھے اور حج کر کے جب عرب جو تھے حج کا احرام باندھ لیتے تھے کہ اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب گھر سے نکلتے لیکن پھر اچانک کچھ یاد آتا کہ یہ کام تو ہم نے کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، یا یہ چیز گھر میں بھول گئے، تو اب دوبارہ گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے گھر کے پچھلے دروازے سے آتے تھے۔ اور یہ ایک رسم سی تھی کہ ہم جو ہیں ہم اچھے کام کے لیے نکلے ہیں تو اب ہم واپس اس دروازے سے نہیں جائیں گے گھر میں۔ یہ ایک پرانی رسم تھی۔ دیکھیں ہمارے اندر بھی بہت سی رسمیں ایسی ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم صرف ہندوؤں کے ساتھ رہ کر بہت سی ایسی توہمات ہمارے دل میں بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ایک بات تھی جو پہلے ایسی طرح سے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اسی طرح ہوتا ہے، ایک رسم تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حج پر پہلے بھی جایا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بھی حج پر لوگ جاتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ اور جو عرب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا فالوور سمجھتے تھے اور وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کا حج جو تھا وہ شرک پر ہوتا تھا۔ بیت اللہ میں بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ننگا بھی اس پر طواف کرتے تھے، اور جیسے بالکل بہت ساری چیزیں ایسی مشرکانہ تھیں، مگر وہ اپنے خیال میں وہ نیکی کے کام کرتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں۔ تو حج کا طریقہ، حج کا جو رسم تھی وہ باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے تک، مگر اس کا طریقہ سارا مشرکانہ ہو گیا تھا، غلط ملت ہو گیا تھا، کیونکہ لوگوں سے بہت سی باتیں آ گئی تھی۔ اور اسی طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہے جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، بہت سی رسم و رواج، بہت سی باتیں جو انسان بہت اس سے کرتا ہے لیکن وہ اصل میں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہوتی، وہ بس ایسے ہی سنتے سناتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر آ گئی ہوتی ہیں۔ تو انسان اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور ایسی تمام رسومات کو چھوڑ دیں، بیکاز اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا وہ نیکی ہے، اور اسی پر ہمیں اجر ملنا ہے۔ اگر ہم نیکی سمجھ کر ایک انسان ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا سارا دن دھوپ میں کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو ایسی عبادت تو اللہ نے ہم سے نہیں چاہی۔ تو اسی طرح کوئی بھی غلط رسم ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے گا بیکاز ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نیکی کے لیے اصل قانون کیا ہے کہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام پر کہا ہے کہ اس کام کو کرو، اس سے تم کو اجر و ثواب ملے گا، تو وہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ مگر غلط سلط رسمیں کرنے سے پہلے انسان کو
دیکھنا ضروری ہے، صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ پتہ چلا ہم تو اچھے کر کے بہت سے کام کرتے رہے مگر اصل میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ لو ہم نے تو اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر دیا۔ تو انسان کو اس وجہ سے صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، اور دوسرا یہاں پر یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھیں ایک محاورہ تھا عربوں میں کہ سیدھے راستے سے گھر میں داخل ہونا، تو اس سے یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ انسان کے معاملات سارے فیئر معاملات ہیں۔ کوئی انسان اگر وہ فیئر معاملات کرتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں سیدھے راستے سے گھر میں آتا ہوں۔ تو یہ اگر اس طرح سے ہم مطلب دیکھیں، سوری ایک منٹ، تو اگر اس طرح سے بھی ہم دیکھیں، اس مطلب کو سمجھے، تو پھر کیا ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصلاح فرمایا۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات تھی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ چاہتے اس کو اگنور کرتے کہ چلو کوئی نہیں، اب یہ الٹے دروازے سے واپس آتے ہیں، اس لیے کہ کتنے لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہوں گے پھر گھر میں داخل ہوتے ہوں گے کچھ لینے کے لیے۔ بہت معمولی سی بات لگتی ہے نا کہ انسان گھر سے نکلا، پھر کوئی چیز بھول گیا، پھر آیا تو اب پیچھے سے دروازے سے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اصلاح فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا براڈ معنی کیا لینا ہے کہ پہلی بات نیکی جو ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول فرما دے کہ نیکی ہے۔ دوسری بات، انسان کو اپنے معاملات فیئر رکھنے، سیدھے رکھنے، انسان الٹے دروازے سے نہ جائے، ٹھیک ہے، سیدھے دروازے سے، یعنی کہ اپنے صحیح اصولوں پر اپنی زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو تم اپنے ان کے دروازوں سے ہی آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، مگر اصل کام کیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے اگر، تو یہ صحیح نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، کیونکہ انسان فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ جیسے مثال کے طور پر جب کسان سارا سال اپنی فصل کو اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ فصل کاٹتا ہے، اس کی فصل پوری پکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ فلاح اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی کامیابی جو بہت محنت اور احتیاط کے بعد ملی۔ تو یہ جنت کا معنی بھی، جب جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی فلاح پائیں گے، کیوں؟ اور جنت آسانی سے نہیں ملے گی، اللہ کے تقوی سے اور بہت محنت کر کے ملے گی۔ تو جنت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو جنت میں گیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح یعنی کہ اس نے ساری زندگی محنت کی اور اب وہ اس کی محنت کام لائی اور اس کو جنت ملی، اور اس تقوی کے ساتھ اس نے محنت کی، اللہ کے ڈر کے ساتھ حلال حرام اور ہر اچھے برے کا خیال کرتا رہا، تو اب جنت ملی اسے۔ دیکھیے 12 بجے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اجازت دیں تو میں کنٹینیو کروں گی، بیکاز یہ سبق پورا کرنا چاہ رہی ہوں میں۔ وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو جنگ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، المعتدین، معتد کہتے ہیں زیادتی کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ مال کے بعد فوراً سے یہاں پر کیوں قتل کی آ گئی، جنگ کی آیت کیوں آ گئی؟ تو دیکھیں یہاں پر ایک علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بشارت ہے اس آیت میں، کیونکہ یہ آیت جو تھی وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں ابھی مسلمان، مدینہ کی اڑلی زندگی تھی، ابھی مسلمانوں نے مکہ فتح نہیں کیا تھا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم حج کے لیے جاؤ گے، تو ایک بشارت ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم حج کے لیے جاؤ گے،
کیونکہ قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جا کے حج کر سکتے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے کہ اشارہ تھا کہ تم مکہ فتح کرو گے اور تم حج کے لیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اب مکہ فتح کرنے کی اس میں بشارت ہے تو پھر اگلی آیت کیا ہے کہ تم جہاد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ مکہ تو تم فتح کرو گے اور حج بھی کرو گے، لیکن تمہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اب جہاد کرنا ہے، ان مشرکین سے لڑنا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. یہ مکہ کے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مدینہ میں گزارے تھے، 13 سال مکہ میں گزارے تھے اور ان کو دعوت دین دی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سی زیادتیاں کی تھی. پھر آخر کار ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تھا اور مدینہ جانے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلیں اور مصیبتیں اٹھاتے تھے اور مسلمانوں کو کسی طرح مدینہ سے بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اب یہ ساری سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اب پہلی بار اب اجازت دی کہ جاؤ اب تم جہاد کر سکتے ہو. پہلے مکی زندگی میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیوں کہ مٹھی بھر مسلمان تھے اور کافروں کی بہت بڑی تعداد تھی اور ان کے پاس بہت زیادہ مال اور اسلحہ تھا اور مسلمان اس وقت جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے. تو اب اس وقت صرف مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ صبر کرو، ان کے ظلم پر صبر کرو اور اللہ کی طرف لگے رہو. اب مدینہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ فتح کرو گے اور تم حج بھی کرو گے، لیکن اب تم کو جہاد بھی کرنا پڑے گا اور تمہیں ان مشرکین سے لڑنا پڑے گا. تو بیسیکلی یہاں پر مشرکین جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن تھے ان سے لڑنے کی اجازت کا حکم دیا گیا ہے کہ اب تم کو ان سے جنگ کرنی پڑے گی. مگر وَلَا تَعْتَدُوا، مگر تم زیادتی پھر بھی مت کرنا. دیکھو اللہ ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ ہمیں یعنی اپنے دشمن سے بھی لڑنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو لڑنا تو ہے مگر زیادتی نہیں کرنی. اب زیادتی کیا ہے؟ دیکھیں لڑنے میں اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کو مارا جائے جنگ میں، بوڑھوں کو مارا جائے، پاگل کسی بچے کو، کسی عبادت گھر کو، یا جن لوگوں سے پہلے سے صلح کا معاہدہ ہوتا ہے ان کو مارنا، یا کسی کو مار کر اس کے ہاتھ پہ ناک اور آنکھ اور کان وغیرہ کاٹنا، یا کسی جگہ پر حملہ کر کے ان کے حیوانات کو مار دینا، یعنی کہ گائے بکری بھیڑ ان چیزوں کو مار دینا، درختوں کو کاٹ دینا کسی جگہ جا کے. اسلام کا میسج دینے سے پہلے کسی کو اچانک سے کسی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زیادتی کی، جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا وہاں ساتھ ساتھ زیادتی کرنے سے منع بھی فرما دیا، اور فرما دیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو. پھر اگلی آیت جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت غیر مسلم، بہت زیادہ مسلمانوں کے دشمن اس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ کافروں کو جہاں چاہو پکڑو اور مارو، مگر یہ کانٹیکسٹ کے خلاف ہے. دیکھیں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آیت اس لیے نازل فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ زیادتیاں برداشت کرنی پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اب 20 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کو اب جو مشرکین مکہ تھے ان کے خلاف اب صحیح قدم اٹھانے کے لیے کہ اب ان کو ختم کرو، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی. اب اللہ کا دین جو ہے وہ مکہ میں اب اللہ کا دین ہونا چاہیے، اب کوئی شرک نہیں ہوگا اللہ کے گھر میں. تو ابھی آیت آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَقْتُلُوا، اور قتل کرو، ہم ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم، ثقافہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں کسی کے سمجھ جانا کہ یہ ہمارے لیے کس چال چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے پاس لڑنے کے لیے آیا ہے، یا اس کی کیفیت کو سمجھ لو. پھر دشمن کو پہچانو، کہیں ملو تو اس کو مارو، اس کو پکڑو. تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کو ہم کو پکڑ کر مارنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے،
نان مسلموں سے اسلام ہمیں بہت اچھا طریقہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں بہت اچھا ان کے ساتھ اخلاق کرنا ہے. اس آیت میں ان کو جہاں بھی دیکھو وہاں سے پکڑو تو یہ مطلب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس آیت پر لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم نان مسلمز کو پکڑو اور ان کو مارو. تو یہ جو ہے یہ صحیح مطلب نہیں ہے. اور کوئی اگر ہم سے کہے تو ہمارے پاس یہ جواب ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین نے جو مسلمانوں کے خلاف 20 سال تک جنگ کری، 20 سال تک ان کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو قتل و غارت کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اب ان کی لمٹ ختم ہو گئی، اللہ نے جو حد مقرر کی تھی ان کی مہلت کی وہ اب پوری ہوئی، اب ان کو نکالنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب مکہ کو پاک کرنا تھا شرک سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان مشرکوں کو تم جہاں بھی پاؤ واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیث، جہاں سے بھی، اخرجوکم، تم کو انہوں نے نکالا تھا جہاں سے، وہاں سے تم ان کو نکالو. من مکہ سے تم کو انہوں نے نکالا تھا، تم وہاں کے باشندے تھے، انہوں نے تمہیں نکالا، اب تم ان کو مکہ سے نکالو. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اب وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے. تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر ان کو ایک مہلت دی گئی تھی کہ جن سے معاہدہ ہے وہ مکہ میں اگر وہ ایمان یا تو لے آئے اور یا پھر مکہ کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو وہ جب معاہدے کا وقت ختم ہوئی تو ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا جو اب مشرک ہے اور وہ مکہ میں رہتا ہے. تو مشرکین کی اجازت اب ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب اللہ کے گھر میں مشرک نہیں رہ سکتے. والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. اور فتنہ یہاں کیا تھا ان کا کہ اللہ کے دین سے انہوں نے روکا تھا اور انہوں نے بے گناہ مسلمانوں پر زیادتیاں کی تھی. یہاں تک کہ محرم مہینے میں، یعنی کہ حرام مہینے میں جب مسلمان ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری میں، تو انہوں نے عمرے سے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت معاہدہ ہوا تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو. پھر اگلے سال مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری ان کے چالوں کو، ان کو فتنہ کہا جو قریش کر رہے تھے، جو قریش نہیں جتنے بھی مشرک تھے جو وہ یہ فتنہ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو فتنہ ہے وہ زیادہ شدید ہے من القتل، قتل کرنے سے. تم کسی کی جان لے لو وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کسی کو دین سے روکو. اللہ کے دین پر جو چل رہا ہے تمہارا کوئی نہیں بگاڑ رہا، تم اس کے ساتھ دشمنی کرو اور اس کو اذیتیں دو، تو یہ زیادہ فتنہ ہے. ولا، اور نہ تقاتلوہم، نہ تم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، لیکن مسجد حرام میں، مسجد کے اندر کسی سے لڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے تم کو. الحرام، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، لیکن اگر وہ اللہ کی مسجد میں تم سے جنگ کرے، تم سے لڑے، تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو، تم ان سے لڑ سکتے ہو. پھر اگر قاتلوکم، وہ تم سے جنگ کرے، فقتلوہم، تو پھر تم ان کو قتل کر دو. اب بھی اگر وہ تم سے مسجد حرام کا بھی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے اور تم سے لڑ رہے ہیں تو تم ان سے قتل کر دو. یہ تھا حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ مسجد حرام میں کسی کو نہیں مارا جائے گا. ہاں، اگر وہاں پر بھی کوئی جنگ پر تم سے آمادہ ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنا. کذالک، یہی جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِنِ انتہوا، مگر پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اب لاسٹ منٹ پہ بھی وہ باز آ جائے کہ ہم کو نہیں لڑنا مسلمانوں سے، اور وہ ہتھیار ڈال دیں اور وہ مسلمان ہونے پر آمادہ ہو جائے یا پھر مکہ چھوڑ کے جانے پر تیار ہو جائے، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو. یعنی کہ یہ کتنا بڑا، دیکھیں انسان عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ آپ اس سے لڑتے ہو، اب وہ کمزور ہو گیا،
اب وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ بدلہ لیں کہ اس نے ساری زندگی آپ کو تنگ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر یہ باز آ جائے تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہیں کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، رحمت ہے، اللہ کا بخشنا ہے. وقاتلو، اور یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے وقت کی کہ مکہ فتح اتنا سکون سے ہوا تھا کہ کوئی قتل غارت کچھ نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ جو بہت زیادہ اس وقت مسلمانوں سے لڑے، دو چار لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قتل نہیں کیا گیا تھا. وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے، الدین، دین یعنی کہ قانون اللہ کا. دین کے معنی 4 معنی ہوتے ہیں. دین کا مطلب ریلیجن بھی ہوتا ہے، بدلے کا دن بھی ہوتا ہے. یہاں پر قانون سے مطلب ہے کہ اللہ کا قانون جب تک رائج نہ ہو جائے اب مکہ پہ، تب تک تم ان سے لڑو، اور ان کا فتنہ بالکل ختم ہو جائے کہ اسلام کے خلاف جو بھی کرائم ان کے تھے وہ سارے اب ختم ہو جائے، اس وقت تک ان سے لڑو. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز ہو جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو اگر وہ رک جائے تو پھر کیا، کوئی ان پر زیادتی نہیں. عدوان کہتے ہیں زیادتی کرنا. اللہ، مگر علی الظالمین، ان میں سے اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس وقت بھی تم سے نہ لڑتا ہے، اس وقت بھی جس نے ظلم، جو بہت ظالم ہے، اس کو قتل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 لوگوں کے لیے قتل کا وارنٹ کیا تھا اس وقت کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو، بیکاز ان کے کرائم بہت بڑے تھے. الشہر الحرام، اور ماہ حرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام کا بدلہ شہر الحرام ہے. والحرمات، اور حرمتوں کا قصاص، بدلہ ہے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے 4 مہینے بنائے جس میں کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ان 4 مہینوں میں بھی کوئی قانون توڑتا ہے اور زیادتی اور جنگ کرتا ہے تو پھر تم کو حرمت کی پابندی نہیں کرنی. مسلمان بھی پھر حرمت والے مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں. والحرمات القصاص، اور کوئی بھی حرمت، اسلامی شاعر کے کوئی بھی حرمت کو کوئی کافر پامال کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تھوڑا ڈیٹیل ہے، مگر انشاءاللہ میں پھر کبھی کور کروں گی اس کو. لیکن یہاں پر اجازت کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. وہ ہے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اس میں جنگ اور لڑنا جھگڑنا کسی سے منع ہے. لیکن اگر دشمن اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، اس نے تم سے لڑتا ہے تو تم اس سے لڑ سکتے ہو. فمن اعتدی، اور پھر جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم اس پر زیادتی کر سکتے ہو، یعنی کسی ظالم کو اس کا بدلہ اس کے ظلم کے برابر دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، مانند اس کے جو زیادتی اس نے کی تم پر، یعنی کسی نے تم پر جتنا ظلم کیا اتنا بدلہ تمہیں اجازت ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین. آخر میں پھر تقوی کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اب تم کو دل میں تقوی رکھنا ہے. تمہارے معاملات، ایک مسلمان کے معاملات ہر وقت اللہ کے ڈر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا اجازت دی ہے، اور وہ اسی کے لحاظ سے چلتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اگر تم تقوی کرو گے، جنگ میں بھی، جدال میں بھی، جہاد میں بھی، تو پھر اللہ کے ڈر سے رہو گے، کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی، کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو انشاءاللہ